بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کریم میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک ایک ایسی عبادت لے کر آتا ہے جو خفیہ ہے، جو پوشیدہ ہے۔ جب رات کی سیاہ چادر تنی ہوتی ہے، انسان اٹھتا ہے اور سحری کھاتا ہے، دن بھر اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا ہے، اور جب پھر سیاہ چادر تن جاتی ہے اور سورج مکمل غروب ہو جاتا ہے، انسان پھر افطار کرتا ہے۔ گویا ایک خفیہ اور پوشیدہ عبادت ہے۔ ہر عبادت کی جزا جنت ہے، لیکن روزے کے لیے حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزا بہی او اجزا بہی۔ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا یا اس کی جزا میں خود ہوں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک میں تاریکی میں اٹھ کر خدا کی رضا کے لیے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سحری کو کھانا کتنا عام ہے، کیونکہ آج کل ہمارے ہاں جو لوگ اٹھ نہیں پاتے، وہ دن بھر لوگوں کے درمیان بیٹھ کر یہ بڑا شور مچاتے ہیں، ہمارا 8 پارہ روزہ ہے، آج میں نے سحری نہیں کھائی تب بھی میں روزے سے ہوں۔ تو یہ باتیں کس قدر جو ہے وہ ناپسندیدہ ہیں، اور سحری کھانا کتنی عام سنت ہے، اس حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ عہد حاضر کے نامور علماء کرام اور اسکالر ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان محترم علامہ ظفر القادری صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں محترم علامہ ڈاکٹر محسن ضیاء صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب، سحری کی اہمیت سنت رسول ہے، لیکن اس کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے، آپ شرعی طور پر اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد پاک کے مطابق حضور نے فرمایا کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن ان کے اور ہمارے جو روزے کے درمیان ایک فرق ہے، ایک چیز جو ان کے روزے کو ہمارے روزے سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے روزے رکھنے میں سحری جو ہے اس کو لازمی قرار دیا، اور حضور کا ارشاد ہے کہ سحری کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ زور دیا اور ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ سحری کرتا ہے اور سحری کے اندر کھانا کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دیکھیں کہ بندہ سحری کھاتا تو اپنے لیے ہے کہ وہ دن بھر توانائی حاصل کر سکے، لیکن رب کریم کو سحری کے وقت اٹھ کے بندہ مومن کا کھانا اتنا پسند ہے کہ رب العالمین اس کھانے پہ بھی اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اچھا، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جو سحری میں کھایا جاتا ہے اس کا حساب کتاب بھی نہیں لیا جائے گا عاشر میں؟ یہ بات ٹھیک ہے، اور خالق کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب کے ذریعے اس کے امتیوں تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر انسان جتنا کھاتا پیتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا، اور لیکن اس کا یہ ہرگز معنی اور مفہوم نہیں لینا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ جہاں سحری کی فضیلت ہے اور اس کی افادیت ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی احکامات ہیں کہ سحری اتنا ہی کھانا کھانا چاہیے جتنے میں انسان دن بھر کے لیے توانائی حاصل کر سکے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 2 دن کا جو کھانا ہے، 2 وقت کا کھانا ہے، وہ سحری میں کھا لیں اور بہت زیادہ جو ہے پیٹ بھر کے کھا لیں، تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، شرعی حیثیت تو بیان فرما دی کہ سنت رسول ہے، اور سنت رسول پر عمل کرنا ہی اللہ کی عبادت کی اصل روح بھی ہے، لیکن جو سحری ہے اس کو اگر ہم طبی یا میڈیکلی حوالے سے دیکھا جائے تب اس کی کیا اہمیت بنتی ہے؟ جی، آپ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسخروا فإن فی السحور برکۃ، کہ سحری کھاؤ کیونکہ اس میں تمہارے لیے برکت ہے۔ واہ واہ۔ اس کے تناظر میں یقیناً انسانی صحت کے لیے ثمرات اور فوائد موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے لیے رمضان المبارک میں جس طرح ہم عام دنوں میں صبح ناشتہ کرتے ہیں، یہ رمضان المبارک میں یہ سحری جو ہے یہ اس ناشتے کے طور پہ صبح میں ہمارا پہلا کھانا ہے۔ اگر آپ ناشتہ چھوڑ دیں یا سحری رمضان المبارک میں چھوڑ دیں تو یہ انسانی بدن کے لیے نکاحت کا، کمزوری کا باعث ہے۔
اور اسلام اسے ناپسند کرتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور نہ تو اسلام پیٹ بھر کر کھانے کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی بلا عذر شرعی کھانا چھوڑنے، بغیر کسی طبی ضرورت کے کھانا چھوڑنے کو اسلام پسند کرتا ہے۔ مطلب وہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ شاید مسلمانوں کے خدا کے ہاں رزق کم ہو گیا اس لیے بھوکا پیاسا رکھتا ہے، جی یہ درست نہیں ہے۔ سحری اور افطاری دونوں لازم اور سنت بنا دیں۔ جی بالکل ایسا یہ اسی لیے عبادت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سحری کرنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے، اللہ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ اس قدر اہم عبادت ہے، اس کا اس اعتبار سے اور دوسرا بدنی اعتبار سے بہت ضروری ہے کہ خالی اب یہ دیکھیں باقی امتوں میں جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا یہ امتیاز ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب میں اور ہمارے رمضانوں میں، رمضان کے روزوں میں امتیاز سحری ہے۔ تو اس امتیاز کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک عبادت بھی قرار دیا اور ہمارے لیے یہ صحت کا باعث بھی ہے بہت کہ ہماری نکاحت کو، ہماری کمزوریوں کو دور کرتی ہے یہ سحری، اور دن بھر ہم توانا رہتے ہیں اور عبادت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ بہت خوب۔ قبلہ علامہ صاحب ہمارے ہاں یہ بڑی شدت سے ہے جی کہ جب تک چونٹی چلتی نظر نہ آئے، آخری اذان نہ ہو جائے تب تک کھاتے رہو۔ یہ دیہاتوں میں بھی ہے اور شہروں میں بھی بہت سارے لوگ پڑھے لکھے بھی احتیاط نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جب تک محلے کی یا آخری اذان کی جو آواز آ رہی ہے نا وہ جب تک مکمل نہ ہو جائے تب تک سحری چلتی رہے گی۔ تو کیا یہ سحری کا تعلق اذان کے ساتھ ہے یا اس کا وقت الگ ہے؟ میں یہ چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے عوام کے اندر علم دین سے اور خصوصاً جو فقہ اسلامی ہے اس سے ناواقفیت کی بنا پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خود ساختہ ہیں اور گھڑ لی گئی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ روزے کے اندر جو سحری ہے، سحری کے اختتام کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، چونکہ سحری کا جو اختتام ہے وہ اذان سے کچھ وقت پہلے ہوتا ہے اور اس کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے، اور جب سحری کا اختتام ہو جاتا ہے کچھ منٹ کے بعد پھر اذان ہوتی ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اذان جو ہے وہ سحری کا اختتام ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں جو حضرات اذان شروع ہو اور پھر اذان اختتام تک نہ پہنچے تب بھی کھاتے رہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی فقہ کی روح سے ان کا روزہ جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ روزہ شرعی طور پر پھر ہوگا ہی نہیں کہ جب آپ جی صبح کے وقت میں چونکہ داخل انہوں ہو نے چکے ہیں۔ وہ جو ٹائم ہے، ایک لمٹ ہے، اس سے وہ انہوں نے ایکسیڈ کر دیا ہے، اور جو اختتام تھا، اختتام کے بعد جب انسان اس کھانے کو جاری رکھتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ روزہ جو ہے اس کا قائم نہیں رہتا ہے۔ قبلہ علامہ صاحب آپ چونکہ باقاعدہ ڈاکٹر بھی ہیں اور ہماری چینل کی اور سامعین کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں، سحری کے کھانے میں کیا احتیاطیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کا یہ تصور ہے چونکہ اب دن بھر بھوکا رہنا ہے تو اتنا کچھ کھا لیا جائے کہ بھوک کا احساس ہی نہ ہو۔ تو روزے کی جو ایک حکمت تو یہ بھی ہے کہ بھوکوں اور پیاسوں کی بھوک اور پیاس کو ہم محسوس کریں، تو کیا اس میں بھی کوئی شریعت یا طب ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ سحری میں کیسا کھانا ہو اور کیسا اہتمام ہو؟ جی اس میں ایک تو موسم کا تغیر و تبدل ملحوظ خاطر رکھا جائے گا کہ گرمیوں کے لیے چونکہ آج کل قدر موسم گرم ہے تو اس میں ایسی چیزیں مرغن، زیادہ تلی ہوئی چیزیں، زیادہ پراٹھے، انڈے اور گرم خوراک سے اجتناب کیا جائے۔ بہت دہی کا استعمال بہت مفید ہے، لسی کا استعمال بہت مفید ہے، اور اس صورت میں یہ ہے کہ وہ آدمی جس کو جلاب وغیرہ کی طرف جس کی طبع مائل ہے، پیٹ نرم رہتا ہے، وہ لسی سے اجتناب کرے، دہی استعمال کر لے، اور جو مزاجاً قبض کی طرف جس کو یہ پرابلم رہتی ہے وہ لسی کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو زیادہ گرم چیزوں سے گرمی کے موسم میں اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر پانی کی کمی واقع ہوتی ہے، پھر وہ 8-10 روزوں کے بعد اس کو کڈنی پین شروع ہو جاتا ہے اور گردوں میں درد کی وجہ سے پھر وہ روزے اس کے متاثر ہوتے ہیں، عبادت متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر یہ ہے کہ سحری تناول کرنے کے یا تو آپ ساتھ ساتھ دہی لے لیں یا پہلے لسی لے لیں۔ کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، اگر آپ کو سحری کے بعد وقت میسر آئے تو کچھ دیر بعد پانی پی لیں یا لسی پی لیں۔
फ़ौरन بعد جو ہے وہ پانی نہ لیں، اس سے بھی معدے پر، کیونکہ ہماری ایک روٹین ہوتی ہے سحری کریں، نماز پڑھیں اور پھر کچھ دیر آرام کریں، وہ جتنا کھانے کے بعد آپ نے لیکوڈ لیا ہوگا معدے پر بوجھ ہوگا، اٹھیں گے تو طبیعت بوجھل ہوگی۔ تو اپنے بدن کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ایک تو اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور دوسرا موسمی تغیر و تبدل سے اپنی خوراک کا اہتمام کریں۔ گرم موسم میں جو ہے وہ آپ گرم چیزوں سے پرہیز کریں، وہ چیزیں جو آپ کو تلخی جس سے گرمی محسوس ہوتی ہے، پھر تب آپ اچھا یہ سستی بھی جو ہے نا، گرم چیزوں کے کھانے سے سستی زیادہ بڑھتی ہے۔ اگر آپ اعتدال رکھیں خوراک میں، گرم اور ٹھنڈی چیزوں کا اعتدال رکھیں، تو پھر آپ کے بدن میں سستی بھی نہیں ہوگی اور تر و تازگی بھی رہے گی اور معدہ بھی آپ کا تندرست رہے گا۔ بہت ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں آپ نے جہاں سحری کی شرعی حیثیت آپ نے سماعت کی کہ پروردگار عالم ہمیں روزے کی حالت میں بھی لاغر اور کمزور نہیں دیکھنا چاہتا، ہمارے اندر اس قدر طاقت اور قوت ہونی چاہیے اس سنت سحری کے ساتھ کہ ہم عبادات کر سکیں۔ لیکن قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمیں اس قدر بھی نہیں کھا لینا کہ ہمارے لیے دن بھر جو ہے وہ اکتاہٹ کا ہم شکار ہوں اور ہمارے لیے روزہ مشکل ہو جائے یا روزے کے اندر ہم عبادت سے محروم ہو جائیں۔ ناظرین کرام، ہم نے آج شرعی اور طبی دونوں حوالوں سے سحری کی اہمیت کو جانا۔ انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ نئے اسکالرز کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔